لاہور کے ایک پرسکون محلے میں ایک خوبصورت سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اسے بے حد لاڈ پیار ملا تھا۔ اس کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور ماں نہایت مہربان اور خیال رکھنے والی عورت۔ سلمہ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ سلمہ نہایت سادہ اور نرم دل لڑکی تھی۔ اسے دولت اشان و شوکت سے زیادہ سادگی پسند تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کی بڑی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھا کرتی جیسے کسی انجانی کہانی کا انتظار ہو۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے ساتھ شہر کے ایک چھوٹے سے بازار گئی۔ وہاں اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو ایک چھوٹی سی دکان پر کام کر رہا تھا۔ اس کا نام جاوید تھا۔ جاوید کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایمانداری اور خودداری کی چمک۔ سلمہ کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ جاوید نے بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا مگر فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ اس لمحے میں کچھ ایسا تھا جو دونوں کے دلوں کو چھو گیا۔ اگلے دن سلمہ دوبارہ اسی بازار گئی، پھر اگلے دن بھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہے، مگر اس کا دل جاوید کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ جاوید نہایت عاجزی سے بات کرتا، کبھی اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتا، مگر اس کی باتوں سے اس کی مشکلات صاف ظاہر ہوتی۔ سلمہ کو اس کی سادگی اور سچائی نے متاثر کر لیا۔ یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ سلمہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے دل کی خالی جگہ بھرنے لگی ہے۔ محبت جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی ہی مشکل بھی۔ سلمہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک طرف جاوید کی غربت، دوسری طرف سلمہ کا امیر گھرانہ، یہ فرق بہت بڑا تھا۔ ایک دن سلمہ کے والد کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ سخت ناراض ہوئے۔ یہ ناممکن ہے، انہوں نے غصے سے کہا، ہماری بیٹی کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ سلمہ کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ابو وہ غریب ضرور ہے مگر وہ اچھا انسان ہے۔ مگر اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ ادھر جاوید بھی اس حقیقت سے واقف تھا۔ وہ سلمہ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس کی خودداری اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک شام وہ سلمہ سے ملا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سلمہ، تم بہتر زندگی کی حقدار ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم چاہیے ہو۔ مگر جاوید نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سلمہ کی دنیا جیسے ختم ہو گئی۔ وہ دن رات روتی، کھانا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے والدین بھی پریشان ہو گئے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ کچھ مہینوں بعد سلمہ کے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ اس کے والدین نے فوراً ہاں کر دی۔ سلمہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر سلمہ کے دل میں صرف درد تھا۔ ہر رات وہ جاوید کو یاد کرتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ دوسری طرف جاوید شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے خود کو کام میں ڈبو دیا، دن رات محنت کی، مگر سلمہ کی یاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے سلمہ نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک خط لکھ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ وہی کیا جو اب سب چاہتے تھے، مگر اس بار میں اپنے دل کی سنوں گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے نکل گئی۔ ادھر جاوید ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمہ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر چہرے پر عزم۔ میں واپس آ گئی ہوں، سلمہ نے کہا، اس بار ہمیشہ کے لیے۔ جاوید حیران رہ گیا۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ سلمہ نے مسکرا کر کہا، محبت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے جذبات کو کھل کر محسوس کیا۔ کچھ دن بعد سلمہ کے والدین کو بھی حقیقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی خوشی دولت میں نہیں بلکہ اس لڑکے میں ہے جسے وہ ٹھکرا رہے تھے۔ آخرکار وہ جاوید سے ملے۔ اس کی سادگی، محنت اور عزت نفس نے ان کے دل بدل دیے۔ انہوں نے کہا، اگر ہماری بیٹی تمہارے ساتھ خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لمحہ سلمہ اور جاوید کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر اس میں سچی خوشی تھی۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی غرور، صرف محبت۔
سلما نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت دولت کی محتاج نہیں ہوتی، اور جاوید نے یہ دکھا دیا کہ ایک غریب انسان بھی اپنے کردار سے دنیا جیت سکتا ہے، اور ینگ لاہور کی اس کہانی میں محبت نے ہر رکاوٹ کو شکست دے دی۔